ایک بڑی خاص نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے ان سینئرز کا، اس سے بھی زیادہ تلخ کہ ان کی عزت نفس کو ہم کتنے بری طرح سے مجروح کرتے ہیں۔ ایک بندہ رو رہا تھا جو بڑا صاحب حیثیت تھا، کبھی وہ وجہ پوچھی تو کہتے ہیں بہو نے بدتمیزی کی۔ سب سے پہلا جو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے۔ اب وہ دیکھیں واپس جا کے تو اپنی غلطیوں کو انڈو نہیں کر سکتے، یہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ جا کے انڈو کر لیں گے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے بھول جاؤ۔ ہم میاں بیوی کو کبھی ایک کھینچ لیتا ہے کبھی دوسرا، تو اس لیے اپنے گھر رہنا چھوڑ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گھر کے اور خاندان کے بزرگوں کے مسائل۔ میرے جتنے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، کل یہ بچے تھے اور آج ہم بچے ہیں، اور کل ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ بھی پھر اب دیکھیے گا آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر، خاندان اور معاشرے میں موجود بزرگ افراد، ان کے مسائل، اس کی وجوہات اور ان کا ممکنہ حل کیا ہے، ہم اس موضوع پر سب چیزوں کا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جدید جو سائیکولوجیکل، سوشل اور فیملی مینجمنٹ کے طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آج کی اس بات کو مکمل کریں گے۔ تو سینئر ایشوز آف ہاؤ ٹو ڈیل ود سینئر فیملی ممبرس۔ تو بوڑھا اصل میں کہنا تو شاید آسان ہے لیکن سننا بڑا مشکل ہوتا، تو جبکہ حقیقت سے انکار کرنا بہت سارے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ تو آئیے پہلے میں بوڑھے کی آپ کو ایک لیٹسٹ میڈیکل سائنس کی روشنی میں ڈیفینیشن دوں، جس سے بہت سے لوگوں کو بہت سارا حوصلہ ہو جائے گا۔ میں نے جب اس پہ کوئی 5-6 سال پہلے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا تو مختلف شعبہ حیات کے لوگوں سے ملنے کے علاوہ میڈیکل کے جن حضرات سے ملا، اس میں وہ صاحب جو فزیشین تھے اور پی ایچ ڈی تھے، اور وہ بھی امریکہ سے لیٹسٹ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ مجھ سے بائی بکس پوچھتے ہیں علم کے لیے، اگر آپ نے اس کو لکھنا ہے تو اب 75 سال جو ہے وہ مڈل ایج ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اولڈ ایج ہے، یہ تو کتاب کی بات۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھ سے ایز اے ڈاکٹر پوچھیں کہ میں بوڑھا کس کو کہوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ایز اے ڈاکٹر بوڑھا وہ ہے جو اپنے روزمرہ کام آسانی سے نہ کر سکے۔ اگر 20 سال کا ایک لڑکا لڑکی بھی اپنے روزمرہ کام نہیں کر سکتا تو ہماری نظر میں وہ بوڑھا ہے۔ اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ ماں نے بازار بھیجا، کچھ دیر کے بعد پھر اس سے کچھ یاد آیا تو کہنا امی میرا لک پیڑ کرتا ہے، میں ہنی تے آیا ابے نوں بھیج دے، تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا۔ تو ان کی ہم اور اس کی پھر نا یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، دیکھیے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ وقت ہے انسان کی زندگی کا کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس نے آ کے رہنا، اور یہ سب سے زیادہ طویل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو مشکلیں اور مسائل ہیں وہ چونکہ بڑھتے ہیں تو پھر وقت ہے کہ گزرتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مسائل کی طرف آتے ہیں، وہ ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ازدواجی، ہر طرح کے اس کو گھیرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے مسائل میں ہم بات کریں گے جسمانی مسائل کی۔ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی چل لیتا ہے، 18-20 گھنٹے کام کر لیتا ہے، اور اس سے زیادہ کرنے والے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہمت جواب دینے لگتی ہے، تھکاوٹ بڑھنے لگتی ہے، اس کو بی پی، شوگر اور جسمانی عوارض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تمام جسمانی بیماریوں کا گھیرنے کا عمل، ایک 20 سال کا بچہ بد پرہیزی کرے تو اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا کھانے پینے میں جو ایک
60-70 سال کا کرے گا. تو یہ آتے ہیں جسمانی میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری جو ہوتی ہے, چونکہ یہاں آ کے جو تسلیم بات کرنی چاہیے وہ نہیں ہوتی, تو وہ پھر میں اس کی وجوہات میں آگے جاؤں گا کہ کیوں ان کو مسائل ہوتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے. پھر ذہنی مسائل, ذہنی یا دماغی مسائل, یہ پھر دوسرے نمبر پہ ہیں. یادداشت کمزور ہونے لگتی, اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ انسان بھولتا ہے. اس کو آج کے جدید دور میں ڈائمنشیا کہتے ہیں, اور ہم پاکستانی خاص طور پہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ دنیا کے مقابلے میں یادداشت کا کھونا بڑی عمر میں وہ بہت کم ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ ہے, تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود بھی. اس کے بعد اس کی نفسیاتی الجھنیں آتی ہیں, وہ ڈپریشن, خوف. بڑھاپے میں بہت سے خوف جو ہیں وہ بھی اس کو, ایک ہمارے PIA کے بہت بڑے انجینئر, وہ بچوں کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے, ان کی عمر 90 سال ہو چکی ہے, اس سال 90 سال کے ہو گئے. ہی واز کوائٹ فٹ پرسن, بالکل ٹھیک تھے, لیکن وہ باتھ روم میں وہاں امریکہ میں گرے ہیں. جیسے ہی گرے ہیں ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ اب میں نے دوبارہ ٹھیک نہیں ہونا, تو ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ بدل گیا ہے. جبکہ نوجوانی میں اتنے چھوٹے واقعے سے مایوسی نہیں آتی ہے, تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر جذباتی مسائل, وہ بھی نفسیاتی کا ایک حصہ ہیں کہ ان کی مارکیٹ پہلے جیسی نہیں رہتی. ایک حسین شام کو میں چلا سلام کو, تو پھر اس کو کسی نے راہ روک کر, کسی نے راہ ٹوک کر کہا ذرا ٹھہر جائیے, رکیے, ابھی نہ جائیے. لیکن پھر جب وقت بدلتا ہے تو کہتا ہے کوئی نہیں جو روک کے, کوئی نہیں جو ٹوک کے مجھے کہے ذرا ٹھہر جائیے, رکیے, ابھی نہ جائیے. تو یہ جو جذباتی ایموشنل لاس ہوتا ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ عام بزرگوں پہ تو اس کا اطلاق کم ہوتا ہے. وہ لوگ جو شو بزنس سے ہوتے ہیں ان کو یہ اتنی شدت سے چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بے شمار چیزیں انہیں آ گھیرتی ہیں. پھر ان کو معاشی مسائل جو آتے ہیں, معاشی مسائل سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بہت پیسہ کما لیا ہوتا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا مزدور طبقہ ہے. دیکھیں باپ بہرحال باپ ہوتا ہے, اس کے لیے جس نے ساری عمر یوں کیا ہو اس کے لیے یوں کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. مجھے میرے ایک دوست نے بتایا, کہتا یار پروفیسر تمہیں یاد ہے کہ میرے بیٹا ہوا تھا, ابھی چھوٹا سا تھا, تو میں نے کہا تھا یار پتر دی کمائی کھان نو بڑا دل کرتا. کہتا ہے آج وہ کتنی بڑی پوزیشن میں چلا گیا ہے, یہ نہیں کہ نافرمان ہے. میرے میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اپنی کچھ ضرورت اس کے سامنے رکھ سکوں. بیوی میری اسے کہتی کہ تمہیں پیودہ خیال نہیں, اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے, تو وہ مجھے لا دیتا. تو وہ چیزیں نا اس کو پھر بری طرح سے ڈسٹرب کرتی, جس کا اظہار ہر وقت ہر کسی سے وہ نہیں کرتا. اور معاشرتی کیا ہوتی ہیں, معاشرتی اس کو مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اس کی پبلک ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں رہتی, اس کی وہ حیثیت وہ شان بان نہیں رہتی, وہ مطلب پایا لایا لگتا نہیں, جچتا نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں فیل کرتا ہے, اور یہاں اس کو کہیں بھی رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ خود کیا کرے, گھر والوں کو رہنمائی کوئی نہیں کہ وہ کیا کریں. تو یہ دو ایسے پہلو ہیں جس کو میں آج ہم یہاں کور کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اخلاقی تبدیلیاں. اخلاقی تبدیلی کیا ہے؟ ہم اچھا لب و لہجے میں عزت سے بات کرنے کو اخلاق کہتے ہیں, لیکن اخلاق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, یہ پلورل ہے خلق کا, جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی مختلف عادات, ان کا مجموعہ جو ہے. ہر انسان کے اخلاق کے سیاح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو وہ تبدیلیاں بھی اس میں آنا لگتی ہیں, اس کی برداشت کم ہونے لگتی ہے. وہ پہلے اگر کھانا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا تھا, جب اس کے پاس طاقت اور اختیار تھا تو لحاظ کرتا تھا, اب 1 منٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو اس کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے. پھر ازدواجی, یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا, بالکل توجہ ہمارے معاشرے میں نہیں دی جاتی. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پہ مردوں کا. خواتین جو ہیں ان کو قدرت نے کچھ بنایا ہی اس ڈھب پہ ہے
کہ وہ اپنا گزارا جو ہے نا اکیلی لائف میں کر لیتی ہیں، ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ عورت اکیلی رہ جائے، مرد اکیلا رہ جائے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا. تو اس کا اکیلے رہ جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ہیں لیکن ان میں انبن اتنی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ان کو ذہنی جسمانی طور پر اچھی زندگی نہیں گزارنے دیتی. اس کے بعد ان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکلاپا، یعنی لونلینس، تنہا ہونا. پاکستان میں تو نہیں ہے، میں لائنز کلب کا صدر بھی رہ چکا ہوں. دنیا کے 211 یا 12 ملکوں میں یہ تنظیم کام کرتی ہے. تو وہاں کئی لائنز کلب کے لوگ جو ہیں نا وہ اپنی کارکردگی میں لکھتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ ایک عورت رہتی ہے، میں اس کے پاس اس کے کمرے میں گیا اور 2 گھنٹے تک میں نے اس کی باتیں سنی اور اس سے باتیں کی. وہاں یہ بہت بڑی ایک سوشل ایکٹیویٹی کہی جاتی ہے. اور آپ سچ پوچھیں تو پاکستان میں بھی، امریکہ کی مثال تو بہت بعد کی ہے، میں چونکہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو جو صاحب حیثیت لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ان سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ شخص مجھے، چونکہ میرے پاس لفظ اچھے ہوتے ہیں، معاشرے کا تجربہ مجھے بہت زیادہ ہے، نفسیات کو سمجھتا ہوں، تو وہ میرے پاس بیٹھ کے وقت گزارنا زیادہ اچھا لگتا، کیونکہ ان کے گھر میں ان کی کوئی سن نہیں رہا ہوتا. اور پھر آگے چل کے اور تفصیل اس کی آئے گی تو وہاں پھر اس کے پاس کرنے کے لیے کام کوئی نہیں رہتا. دفتر سے تھا تو ریٹائر ہو گیا، اور پھر جو کاروبار میں تھا تو بچوں نے کہا کہ ابا جی ہم تسی گھر ہی رہا کرو، کچھ کام نہیں ان کا ہوتا. وہ بجائے خود اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، جذباتی ہر لحاظ سے تباہ کرتا. آپ میں سے اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا سن رہا ہے تو یاد رکھیں کہ جب وہ 60 کی ایئرز میں ریٹائر ہوتے ہیں تو 70 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے ان میں سے 65 سال کی عمر تک، یعنی اگلے 5 سالوں میں ان میں سے 13% لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اتنا اہم ہے یہ پرابلم جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. اچھا، عدم مشاورت تو بعد میں آتی ہے، اجازت. پہلے یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا، کچھ سانس نہیں لیتا تھا. انہوں پوچھتے بھی نہیں کہ ابا میں چلے ہیں تو اس سے سمجھتے ہیں اسے کیا بتانا ہے. دیکھیں اس کا دماغ، اس کے گواہ حاضر ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کہ اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے. وہ تو ڈائمنشیا میں جائے گا تو ایسا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک اور چیز، یہ میں نے اس کو ریلیجسلی بھی پڑھا ہے کہ بوڑھوں کی عزت، بزرگوں کی، سینئرز کی عزت. لیکن ایک بڑی خاص نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے ان سینئرز کا، جو گھر والوں کو اور لائف پارٹنر کو ضرور خیال رکھنا چاہیے، باہر والے تو نہیں رکھیں گے. اور جملہ بہت دھیان سے سنیے گا. وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن وہ رسپیکٹ ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے. میں اپنی بات شاید آپ کو سمجھا پایا ہوں. وہ عزت کا حقدار ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ حق اس کا طالب ہو جاتا ہے کہ میری عزت کی جائے. اس سے پہلے میں نے یہاں سے نا جو سروے کیا مختلف بڑی عمر کے لوگوں سے، تو اس میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی اس عمر کے اعتبار سے. دیکھیں، ایک 5-6 سال کا بچے نے کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، لیکن وہی شفیق صاحب کسی کی بیل بجا کے بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے معافی کی گنجائش. تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک یہ حصہ. پھر میں نے اس کی ریمیڈی کے طور پہ بات کی تو ایک انتہائی دانشور، پڑھے لکھے، شاید وہ آج تشریف بھی لیں، تو وہ کہنے لگا پروفیسر میں نے ایک ہی چیز زندگی میں سیکھی ہے، جب سے میں 60 کا ہوا ہوں
تو میرا ایک ہی چیز پہ دھیان ہے کہ اس عمر کی جو سب سے بڑی بیوٹی ہے، سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کروائیں گھر والوں سے بھی اور باہر والوں سے۔ اس کا کوئی نسخہ تمہارے پاس ہے تو وہ مجھے بتاؤ۔ وہ بھی نسخہ میں نے تیار کر لیا، اس کو تعویذ کو انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے پیسے زیادہ ہوں گے، گھول کے پئیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اہل خانہ کا رویہ وہ ان کے ساتھ مسلسل بدلتا ہے۔ اگر ان کی بہو ہے وہ اگنور پتہ کیوں کرتی؟ بہویں سے شکایت جو ہے نا یہ غلط ہے، جو میں نے ذاتی تجربہ تو خیر میرا بہت ہی تھوڑا ہے، ایک ہی بہو ہے، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے، لوگوں کو دیکھتا بہت زیادہ ہوں، تو بہو جو ہے اس کو بیٹا یعنی اس کا خامن اور اس کی ساس، یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو میری بہو کا اتنا قصور نہیں ہوگا میرے مسائل پیدا کرنے میں جتنا میری بیوی کا اور میرے بیٹے کا ہے۔ تو اس طرح وہ گھر والے اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی پھر اس کو نظر انداز کرنے لگتی ہے، اور پھر کس حد تک کرتی ہے۔ پچھلے ہفتے، کیونکہ یہ چیزیں میں آپ سے نا کتابوں میں پڑھ کے نہیں آتا، آپ اگر میرے لیکچر جتنے بھی سنیں میں شاید ہی ہوتا ہے کتابوں کا حوالہ دوں۔ آپ کا یہی لاہور شہر ہے، یہاں ایک جگہ رحمان پورہ ہے اچھرے کے قریب۔ اب اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو سیر کرنے آتا ہے تو وہ 9:30 بجے تک بیٹھا رہتا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو کہتا ہے بہو کہتی ہے کہ پہلے بچے کو چھوڑنے جاؤ اور آپ نے 10 بجے سے پہلے گھر نہیں، تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں تو میں کہاں جاؤں، نہ میرا کوئی رشتہ دار مجھے پوچھتا ہے۔ پھر اس نے شاہ جی کہتے ہیں میں نے پوچھا تو جو اس نے داستان سنائی اس سے بھی زیادہ تلخ کہ ان کی عزت نفس کو ہم کتنی بری طرح سے مجروح کرتے ہیں۔ ایک اور کیس، ایک بندہ رو رہا تھا جو بڑا صاحب حیثیت تھا، کبھی وہ وجہ پوچھی تو کہتے ہیں بہو نے بدتمیزی کی۔ وہ کیوں کی ہے؟ بہو نے اس کو 200 روپیہ دیا کچھ لانے کے لیے، پوتا ساتھ چلا گیا، پوتے نے ضد کی تو اس نے اس کو کینڈی لے دی۔ وہ کہتے جو تمہیں کہا تھا اس سے بڑھ کے تم نے کیا تو کیوں کیا؟ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ اس کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے کچھ مسائل کی باتیں کی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ تو بالکل ایسا نہیں، کسی بھی اوپر میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں میرے ساتھ اس میں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں، اور سینئر لوگ اپنے طور پہ اور ان سینئر کے اہل خانہ اپنے طور پہ، اور جن کی ڈیلنگ سینئر لوگوں سے ہوتی ہے وہ اپنے طور پہ دیکھیں کہ وہ کیا اور کیسے کریں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ بھئی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں 60 سے اوپر چلا گیا ہوں، خیر 60 جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ نشانی نہیں ہے۔ ایک فکر اقبال فورم ہے بہت بڑا، وہاں کسی نے مجھے تو نہیں کہا کسی اور کو تھا، لیکن مجھے وہ بات تھوڑی سی لگی تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ لہجے کو میرے دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے۔ تو پھر وہاں جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، وہ کہنے کہ تو قبول کریں، میں نے سب کچھ قبول کیا ہے، اس کے بعد میری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے، اب میں ٹین ایج کی بین نہیں بجھا سکتا۔ تو سب سے پہلا جو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے۔ پھر اس کی آگے میں وہ 4 جو حل ہے نا اس کی طرف تفصیل میں جاؤں گا۔ ہر کمزوری، جسمانی، معاشی، معاشرتی، تمام طرح کی کمزوریاں جو ہیں وہ چونکہ اس کو گھیر رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو قبول ہی نہیں کرتا، یا اتنا مایوس ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہوتی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بڑھاپا ہے، جس کو ہم نے نا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ روم میں، سورہ یاسین میں، سورہ والتین میں، ان 3 جگہوں پہ انسانی عمر کا، تو اس میں جو سپرلیٹو ڈگری ہے ذلیل ہونے کی، کم تر ہونے کی، رذل العمر جسے کہا گیا،
اب ہمارے بزرگوں نے چونکہ اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، باقاعدہ نہیں بتا پاتے وہ، کیونکہ جگہ بھی تو اتنی ہوتی ہے نا. میں علماء کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ عالم نے ترجمہ ایک عام آدمی کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں بڑھاپا، وہ بڑھاپا نہیں ہے. رزال العمر جو ہے وہ ہوتی ہے ٹوٹل ڈپینڈنسی، کہ جس طرح چھوٹا بچہ نہ اپنا وہ پیشاب پخانہ صاف کر سکتا ہے، نہ وہ پانی کھا پی سکتا ہے، قرآن نے اسے کہا ہے. یہ کیوں آپ دیکھیں کہ آج کل تو نہیں، یہ میں نے کم سنا ہے، ورنہ جو اب میرا آپ لوگوں کی طرح زمانہ تھا تو اس وقت میں اپنے بزرگوں کو سنا کرتا تھا کہ یا اللہ چل دے ہاتھ پیر لے دے، کہ کسی کا محتاج نہ کرنا. تو وہ یہی ہوتا تھا کہ رزال العمر حضور کو آپ حدیث دیکھیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، بڑھاپے سے، بزدلی سے اور کاہلی سے، اور اسی طرح جیسے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بات ہوتی، ہماری مس کنسیپشن نہ آ جائے، اس لیے بات کو سمجھ لیجئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ کسی کی داڑھی میں ایک سفید بال بھی آ جائے تو اللہ کہتا ہے مجھے اس کی حیا آتی ہے. پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنی قوم کے، اپنے معاشرے کے، گھر کی بات نہیں کر رہا، گھر والے اس میں آ جاتے ہیں، اس نے بزرگوں کا اکرام کیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا اکرام کیا. آپ درجہ سمجھ رہے ہیں اس بات کا؟ اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایک بات ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. وہ لوگ جو حدیث کے متعلق ذرا مختلف نظریہ رکھتے ہیں وہ میری بات اچھی طرح سے سنیں. اس پہ اللہ گواہ ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ نبی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو اس کو اللہ کہتا ہے. تو اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ جو بزرگوں کا اکرام کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، وہ اس سے بالکل الگ ہے. یہاں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ سینئرز جو آپ کے گھر میں یا آپ کے معاشرے میں موجود ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد تو سوری یہ چیز جو ہے نا وہ وقت آنا ہی آنا ہے. تو اس کے لیے پھر آ چکا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہ دیکھیں واپس جا کے تو اپنی غلطیوں کو انڈو نہیں کر سکتے. یہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ جا کے انڈو کر لیں گے. جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے بھول جاؤ. اب تو واٹ از نیکسٹ وے فارورڈ، کیا کرنا ہے؟ پھر بچپن کی غلط کاریاں، وہ جو آپ میں سے جس کی عمریں 60 سال یا اس سے زیادہ ہیں ان کو تو میری بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیا کہا ہے. آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنی جوانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اگر نہیں گزاری، کھانے کے وقت پہ کھایا نہیں، سونے کے وقت پہ سوئے نہیں، کام نہیں کیا یا بہت زیادہ کیا، یا بے اعتدالی آپ نے جہاں بھی کی ہے، اس کا خمیازہ پھر آپ دیکھیں نا کرکٹر یا پہلوان یہ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو چوٹیں لگی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں پرانیاں درداں نکل پئی ہیں. تو وہ جو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے نامناسب رویے جو وہ خود رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ یا دوسرے ان کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ ذہنی طور پہ خوش نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا آپ کو کچھ اور مسائل آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بوڑھا نہیں، یہ جو میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے نا اس کا صحیح ترجمہ بڑھاپا نہیں ہے، سینئر سٹیزن نہیں ہے، ناکارہ عمر. ناکارہ عمر وہ ہے جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو بیلنس لائف نہیں گزاری ہوتی تو وہ زیادہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. اور بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، ان کی محبت میں سب کے لیے سب کچھ کرنا، اپنے لیے کچھ نہ کرنا، اپنے آپ کو بالکل ہی بھول جانا. تو جلدی بڑھاپا آنے کی یہ وجوہات بھی ہوتی، وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اور ایک خوش فہمی میں رہنا کہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. اور اس خوش فہمی سے میں نے بھی اپنے آپ کو باہر نکالا
کچھ دن پہلے میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری عمر کے جتنے لوگ ہیں ان میں یہ مسائل ہیں، مجھ میں بھی جگر کا، شوگر کا، دل کا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، لیکن میں پھر بھی قائم دائم وہ چلا پھر رہا ہوں۔ تو کیا یہ خوش فہمی ہے کہ میں ایسا ہی رہوں گا آخری وقت تک، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سوچ تو یہ رکھو، لیکن اس کو خوش فہمی کی شکل نہ دیں، کوشش کریں کہ آپ اسی کو مینٹین کریں، جتنی دیر کریں گے اتنی دیر۔ آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میری صبح کس وقت شروع ہوتی ہے اور رات کو کس وقت میں اپنے سارے معاملات نپٹاتا ہوں، اور ماشاءاللہ ایسے بھی یہاں بھی ایک شخصیت بیٹھی ہے جس کو سب سے زیادہ فکر میری ڈیٹ آف برتھ کا ہے، وہ اس کو مل نہیں سکی ابھی تک۔ وہ میری ڈیٹ آف برتھ کی بجائے میری حرکتیں دیکھے، میرے کام دیکھے جو میں کرتا ہوں، تو اگر وہ کہے کہ اس کی صحت یا جوانی بڑی اچھی ہے اتنی بیماریوں کے باوجود، تو آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی وہ کچھ کریں جو میں کرتا ہوں۔ وہ حل جب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا۔ اور وقت، دولت، صحت، جذباتیت، ان کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ بھی بڑھاپے کے مسائل کا ایک سبب بنتا ہے۔ جیسے وہ شخص جس نے مجھے کہا کہ مطلب جب اس کے بچہ ہوا تھا تو اس نے کہا تھا بہت دل کرتا ہے کہ جوان ہوئے گا تو میری، تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے، وہ بیوی میری اسے کہتی ہے تو پھر کہیں وہ چیز آتی ہے۔ میں نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا، اب جو اس کے مسائل ہیں نا، میرے پاس چونکہ لوگ آتے ہیں، میں ان کی سنتا ہوں تو مجھے سناتے ہیں۔ ایک آدمی میری طرح شوٹنگ والا آدمی ہے، گاڑی میں سفر کرتا ہے، اس کے باوجود آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ بزرگ جو ہے زکوٰۃ کا عین مستحق ہے۔ نہیں حیرت ہوئی؟ گاڑی جو ہے نا جی وہ اس کی بہو کی ہے، پیٹرول بھی وہ ڈالتی ہے، ٹھیک بھی وہ کراتی ہے، تو اس کو مفت میں سسر جو ہے وہ ڈرائیور ملا ہوا ہے، پیسہ اس کو وہ کوئی نہیں دیتی۔ کپڑے جو ہیں وہ بیٹے کے چھوٹے کرا کے پہنتا ہے۔ تو دنیاوی رکھ رکھاؤ تو ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے پاس اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی ایسٹ ہے تو ایسٹ چھوڑ کے وہ شمٹم دوائی کے لیے، میں نے بھی ایک دو دفعہ اس کی دوسری خدمت کے علاوہ دوائی کی خدمت بھی کی، جو اس کے ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی تھی، اور وہ ایک صاحب علم ٹھیک آدمی ہے، تو وہ انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے حل کی طرف، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ 70-80 سال کی عمر میں بھی، میں حجاز ہاسپٹل کا جنرل سیکرٹری ہوں، وہاں کے جو بانی تھے انہوں نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی۔ جب میری ان سے ملاقات پہلی ہوئی تھی تو کسی نے میرا تعارف کرانا چاہا تو انہوں نے کہا میرے منہ چ کونگڑیاں پئی ہیں، مطلب میں نہیں بول سکتا۔ میں نے آپ گال کرن دے۔ اس نے کہا پروفیسر میرے وال دیکھ، میں بجلی ہوں، میں کڑکا ہوں، میں 80 سال کا لڑکا۔ ہسپتال کی 3 منزلیں ہیں، اس بندے نے سیڑھیاں چڑھیں اور سیڑھیاں ہی اتری ہیں، حالانکہ اس کو بھی بہت ساری بیماریوں نے گھیرا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ عمر کے ساتھ جو حاجی صاحب کی حال ہے، یار بڑھاپا بڑا ہی زبردست گزر رہا ہے۔ یہ تو خیر حل میں بتانے والی باتیں تھیں، اس کی طرف آتا ہوں تو ایسے ہی مجھے حاجی صاحب یاد آ گئے۔ تو اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ اس کے حل 2 طرح سے ہم دیکھیں گے۔ وہ سینئر فیملی ممبر خود کیا کریں، یہ تو 100% ان کے بس میں ہے نا، مطلب جلدی سو جائیں، یہ 100% ان کے بس میں ہے۔ اور دوسرا، ان کے اہل خانہ کیا کریں جن کے لیے وہ سردرد بن جاتے ہیں، جو اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں۔ ابھی تو نا ہمارا سوشل پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنی ماں کو، باپ کو، ساس کو یا سسر کو اولڈ ہوم بھیج دیا ہے، اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں، ورنہ شام سے پہلے وہ یہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے الگ الگ جو چیزیں ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میرا مخاطب ہے سینئر سٹیزن، خود کیا کریں۔
کیونکہ دیکھیں میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے، میں خود بھی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا۔ تو آپ تمام لوگ جو میری گفتگو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو قبول کریں کہ یہ وقت اب آ گیا، اب 60 ہے، 16 والی باتیں نہیں ہو سکتی، وہ اس عمر کا حصہ۔ ہر عمر کی کچھ بیوٹیز ہوتی ہیں، ہر عمر کی، تو اس کی طرف میں آتا ہوں کہ جب وہ اس طرف آپ کا دھیان جائے گا تو پھر پریشانی سے ہٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اویئر، 4A فارمولا جو ہے وہ اویئر ہے، اس کو جانیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ایگری، تیسرا ایکسیپٹ، چوتھا جو ہوتا ہے وہ اے جو ہے وہ ہے ایکشن۔ اب ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اویئر، وہ مان لیں اس بات کو، تسلیم کر لیں، کیونکہ دیکھیں جب تک میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا میری اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ادھر نہ جانا یار، گڑا ہے گر جاؤ گے، وہ آپ کے منع کرنے کے باوجود جاتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ پاس جا کے اٹھا کے نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگے ٹویا ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک جا رہا سی، ٹویا میری راہ آ گیا۔ انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ یہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں صحت کے لیے، جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں، صحت، وقت، دولت اور، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایگری جو ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری چیز 10 روپے کی بکے، آپ چاہتے ہیں 6 روپے میں لیں، میرے اور آپ کے درمیان میں 8 پہ بات ہو جاتی، ہم دونوں خوش ہیں، لیکن یہ ایگریمنٹ ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ ایکسیپٹنس تو یہ تھا کہ میں 10 کی دینا چاہتا ہوں تو 10 کی جاتی، آپ کی ایکسیپٹنس یہ تھی کہ آپ نے 6 کی چاہا تو وہ آپ کو 6 میں ملتی۔ اس کے بعد آتا ہے ایکشن۔ تو اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آگے، وہ ایکشن والی ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ میں زندہ ہوں، بیکار نہیں ہوں، میرے پاس اللہ نے ابھی عقل، حواس قائم رکھے ہیں، میں ان کا استعمال کیا کرتا ہوں؟ زندگی میں ڈسپلن لائیے۔ کچھ لوگوں کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ سینئر سٹیزنز کو، خاص طور پہ جو بیوروکریٹ ٹائپ کے ریٹائرڈ لوگ میرے پاس آتے ہیں کبھی کبھار، میں ان سے کہتا ہوں کہ بالکل وہی جو آپ کا پہلے سٹائل تھا، صبح اٹھ کے کہتے کتنے جائیے، تو اٹھنے دل نہیں کرتا، سیر بھی نہیں ہوندی، تو میں نے کہا جی وہ تو بہرحال آپ کو کرنی ہوگی، بدل جائیں اس سے پہلے کہ وقت آپ کو بدل دے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ آفس جانے کے لیے تیار ہوتے تھے، بالکل اسی طرح سے تیار ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد بے شک گھر واپس آ جائیں اگر آپ کو باہر کوئی جگہ نہیں ملتی، لیکن اس سے آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جائے گی۔ اور مصروفیت ضرور کوئی نہ کوئی رکھیں، پیسے نہیں ملتے نہ ملیں، کار خیر سمجھ کے کر لیں، جو کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی میرے پاس حجاز ہاسپٹل میں ملک کا معروف سکن اسپیشلسٹ آیا کہ میرے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو میں کچھ عرصے سے بہت ذہنی دباؤ میں ہوں، تو میں نے ماہر نفسیات سے مشورہ کیا، کسی اس کے پاس نہیں گیا، تو اس نے کہا کہ اس پاکٹ کو نا ویلفیئر میں یوز کرو، اس سے تمہاری نفسیاتی پرابلمز جو ہیں وہ، تو اس لیے میں آپ کے اس ہسپتال میں 100% فری ٹریٹمنٹ دوں گا۔ اور مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ہسپتال چندے پہ چلتا ہے تو یہاں مریض بھی تو ویسے ہی آتے ہیں نا، تو اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہاں آپ کے کوئی مریض توڑ کر لے جاؤں گا، لیکن وہ چونکہ لیٹسٹ کاسمیٹک سرجری تھی تو وہ ہمارے ہسپتال میں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ مصروف کریں، سماجی کاموں میں، مذہبی کاموں میں، مذہبی کاموں کے خدا کے لیے کسی فرقے کا حصہ بن کے جلوس مت نکالیں، مسجد انتظامیہ، مسجد کی صفائی کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا حصہ نہ بنے اس سیاست کا کہ جس میں آپ جوڑ توڑ کرتے ہیں، اور پھر اس میں کیا کچھ ہوتا ہے مجھے آپ سب سے زیادہ اس لیے پتہ ہے کہ میں خود اس نظام کا حصہ ہوں۔ پرانے دوستوں سے ملاقات، جہاں بچپن گزرا ہے وہاں جایا کریں، اور میں نے یہ کام شروع، دوست تو میرے کوئی بھی نہیں ہیں، تو جو کوئی 1-2 بچے ہیں وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ رابطے میں آنے لگا ہوں۔ لیکن پرانی جگہیں، وہاں جب میں جاتا ہوں نا تو بالکل
اس عمر کے حصے میں چلا جاتا ہوں، میری وہ توانائیاں واپس آ جاتی ہیں، میں اس کو ویژولائز کر رہا ہوتا ہوں. تو اس لیے وہ ایک بہت بڑا ٹونک ہوتے ہیں. تیسری چیز جو ہے پچھتاوا. پچھتاوا جو ہے نا، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کے پچھتاوے بڑھتے چلے جاتے ہیں. مثلا ایک طالب علم کا پچھتاوا کیا ہے؟ کاش میں یہ سبجیکٹ نہ رکھتا، میں اس کالج میں داخلہ نہ لیتا کیونکہ اس کی تو باہر ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. پھر نوکری، کاش میں یہ نوکری نہ کرتا. اور پھر ذرا سینئر لوگ جو ہیں وہ کاش میں یہ شادی نہ کرتا. تو اب وہ جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے بھول جا، لیٹس موو فارورڈ. اور دین بھی آپ کو کیا کہتا؟ اسلام نے جو پچھتاوا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شیطانی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. تو اس لیے گزرے ہوئے وہ جہاں سے گزرا ہوا سانپ ہے اس لکیر کو مت پیٹیں. پھر اس کے بعد دوستوں سے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے. اور اگر آپ کاش ہمت کر لیں، میں نے تو کی ہے، میں نے وہ کام عملی طور پہ کیا جو آپ کو کہنے لگا. زندگی میں لوگوں سے مل کے پوچھیں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی، کوئی زیادتی ایسی ہوئی ہوگی جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی، تو مجھے معاف کر دیں. اس کے ازالے کے لیے مجھے کوئی راستہ بتا دیں. مجھے شروع میں بہت مشکل تھا، ماشاءاللہ میرا جو بھی پروفائل ایک حیثیت ہے معاشرے میں، تو وہ بات کہنی مجھے بڑی مشکل لگتی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ تو میری ذہنی صحت پہ، میری جو نفسیاتی صحت ہے اس پہ بھی اچھا اثر ڈالا ہے. اور پھر میرے ریلیشن شپ کو دیکھیں، میرا ایک ملازم تو پھر ملازم ہی ہوتا ہے نا، میں اس کے پاس، اچھا وہ اب میری ملازمت میں بھی نہیں ہے، کئی سال بعد مجھے پتہ چلا فلاں جگہ پہ ہے، اب میں وہاں جاتا ہوں، تو اس کے دل میں جو احساسات اور جذبات ہوں گے، وہ جو اس کی پازیٹیو ریز نکلی ہوں گی، انہوں نے مجھے کتنا اسٹرینگتھن کیا ہوگا. ویسے بائی دی وے میرا چونکہ نفسیات سے بھی تعلق ہے، میں فاؤنٹین ہاؤس کا ڈائریکٹر ہوں، تو یاد رکھیں یہ جو دوسروں کو معاف نہ کرنا اور معافی نہ مانگنا، دین نے اس کا کتنا اجر بتایا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا نا. آج جدید نیورولوجیکل سائنسز، جو ہماری نروز اور پٹھوں کی سائنس ہے، وہ کہتی ہیں کہ نیچر کا تو اپنا ایک طریقہ کار ہے. جو بھی ہے، وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے دوسروں کو، ان کا اعصابی نظام ان کو معاف نہیں کرتا، ان سے بدلہ لیتا ہے. آپ کی نیند، آپ کو کھایا پیا اتنا اچھا نہیں لگتا، آپ کا میٹابولزم کا میکانزم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو پچھلی باتیں سب کی بھول کے ہر کسی کے پاس خود چلے جائیں. اور وہ جو میں نے تسلیم کہا تھا نا کہ ایکسیپٹ والا تیسرا درجہ، اس میں گئی جوانی مڑ نہیں آندی تو ہمیں لاکھ خوراکاں کھائی. یہ کہنے کی بات ہے کہ بندہ تے کوڑا بوڑھا نہیں ہوندا جے خوراک تو نہ ٹھرے. تو پھر زرداری کو تو نہیں بوڑھا ہونا چاہیے تھا. اور کتنے امیر لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ اور فیکٹرز ہیں. اور ایک غلطی نہیں کرنی چاہیے، وہ صرف ازواجی تعلقات کے حوالے سے نہیں. یہ بات سمجھانی بہت اہم ہے، سننے میں شاید مشکل لگے، کہ یہ جو اپنی قوت کو لانے کے لیے نا، جسمانی، ذہنی یا ازواجی قوت کے لیے، وہ سب سے بڑا حملہ گردوں پہ کرتے ہیں. کشتوں والا زمانہ آج سے 50-60 سال پہلے میں نے خود دیکھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ کتنی محنت سے بناتے تھے. اب چونکہ میں 5 ہسپتال کے بورڈز پر ہوں، 5 ہاسپٹلز ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں لنکڈ ہوں، تو وہاں بہت سے مریضوں میں سے بی پی کے بعد دوسرے نمبر پہ جو گردوں کی تباہی ہے وہ جنک فوڈ ہے. تیسری جو ہے وہ یہ کشتے کھائے ہوتے ہیں اور وہ گردہ گنوا بیٹھتے ہیں. آپ اپنے جسم کے مطابق، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کوئی دوائی نہ لیں، سیلف میڈیکیشن تو بالکل نہ کریں. جو آدمی آپ کو کہتا ہے اس کو شاید ڈاکٹر کے اسپیلنگ تک نہ آتے. تو اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ شاید میاں محمد بخش نے یہ کہا تھا کہ
گئی جوانی آیا بڑھاپا، نکل پئیاں نے پیڑاں، ایسے عمرے کم نہیں آندی سونف اجوین ہریڑاں، کوئی کہندا پیڑے لک دی کوئی کہندا چک، سچی گل ہے محمد بخشا وچوں گئی ہے مک۔ اپنی خوراک کو انتہائی کم کر دیں، انتہائی کم کر دیں، جتنا زیادہ اپنا کھانا آپ کم کر دیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مجموعی صحت کا معیار اتنا بہتر ہو جاتا۔ یہ ایک پرانا تصور تھا کہ جناب کھائیں گے نہیں تو بڑے کیسے ہوں گے، جان کہاں سے بنے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک متھ جو ہے نا، متھ کا مطلب ہے کہ ہمارے ایک معاشرے میں نا ایک چیز رواج پا جاتی ہے کہ عقل جو ہے بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بڑی عقل آتی ہے۔ یہ غلط کہا ہے، بادام کھانے سے نہیں، عقل دھکے کھانے سے آتی ہے۔ اگر بادام کھانے سے آتی ہوتی تو کتنے بڑے بڑے پہلوان دنیا سے گزرے، کہ وہ بہت عقل مند ہوتے، اور وہ جنہوں نے بادام ایک دفعہ بھی نہیں بیچارے کھا سکے تو ان میں تو عقل بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دین کی سمجھ، مطالعہ، یعنی جو آپ اپنا اسٹڈی ہے اس کو، لیکن اخبار نہ پڑھیں۔ مجھے اخبار کو ہاتھ لگائے ہوئے 3 ماہ کم از کم ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو 3 ماہ میں ایک دفعہ بھی ہوا ہے نا، وہ اس لیے کہ اخبار وہ ہاکر پھینک گیا۔ میں اپنی کلاس سے آیا تو وہ میں نے نیچے پڑا، دیکھا تو ایک خبریں مطلب نا اس میں آیتیں بھی ہوتی ہیں، وہ میں نے اٹھا کے گاڑی کے اوپر رکھ دیا، اندر نہیں لے کے گیا۔ اور ایک اور مہربانی اپنے آپ پہ کریں، ٹاک شو مت دیکھیں۔ ٹاک شو کا آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ بس پاکستان سویرے پتہ نہیں ہے گا کہ نہیں ہے گا، اور جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اس میں ایک سادہ سی بات سن لیں۔ وہ ایک کلپ چلا تھا، ایک ہیئر ڈریسر کے پاس ایک آدمی کٹنگ کرانے جاتا ہے، کہتا راجہ صاحب ملک دے حالات بڑے خراب ہیں۔ اس طرح سے وہ باتیں کر رہا تھا، وہ بیچارہ کبھی سر ہل جاتا تھا ادھر ادھر۔ اس نے کٹنگ چھوڑ کے کہنے لگا کہ یہ دس کے اے ملک دے حالات میں خراب کیتے نے کہ تو کیتے نے؟ کہنا نہیں۔ تو کہنا تو ٹھیک کر سکنا ہے؟ کہنا نہیں۔ پھر وہ اس کے سر میں ایک لگاتا ہے، کہنا بندے دا پتر بن کے وال کٹا۔ تو بھائی آپ کی جو عمر ہے، آپ کی جو ایج گیج اور حالات ہیں، آپ صرف وہ کریں، باقی ان نیسیسری چیزوں کے بارے میں چھوڑ دیں، اچھی اور پروڈکٹیو چیزیں پڑھیں۔ یہ بات سمجھ لیں، اگر اس کو مذاقاً نہیں سنجیدگی سے آپ کہیں کہ آپ کی اتنی اچھی صحت، اتنی آپ کو بیماریاں ہیں، اس کے باوجود آپ کی صحت کا راز کیا ہے، تو وہ دین ہے۔ دین کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ مذہب میں نہیں کہہ رہا، مذہب تو ریچولز کو کہتے ہیں، وہ اور چیز ہوتی۔ مذہب کیا سکھاتا ہے کہ دوسروں سے اچھا سلوک کرو۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اگر کافر بھی آپ کے نا نان مسلم آ گیا ہے تو اس کو اندر عبادت کرنے دیں۔ ہم یہاں فرش دھونے لگ جاتے ہیں کہ فلانا ایتھے نماز پڑھ گیا۔ تو اپنے دل و دماغ کو ہلکا کریں۔ دیکھیں مائنڈز اینڈ پیراشوٹ اونلی ورکس وین دے آر اوپن۔ اس لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھیں گے۔ پھر آتا ہے خوراک کے بعد دوسری چیز ہے ورزش۔ دیکھیں ہمارے معدے کا نظام اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے یوتھ میں، ٹین ایج میں خاص طور پہ، کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم 2 3 4 دفعہ کھانا کھا لیتے ہیں اور سو بھی فوراً جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیں، اب اس پہ چونکہ جوانوں کا ٹاپک نہیں ہے، ایسے ہی سن لیجئے کہ وہ نئی موٹر سائیکل ہوتی، اس پہ آپ ڈبلنگ کر لیں، اس کو آپ جتنی مرضی ریس دے لیں، اس میں 5 6 بندے نئی گاڑی پہ بٹھا لیں، وہ چل پڑتی ہے۔ لیکن اب گاڑی پرانی ہو گئی ہے، اب اس کو تسلیم کر لیں۔ اب اس کی ٹیوننگ، اس کی اوور ہالنگ، اس کی سروس، وہ ڈیو ہونے کا انتظار نہ کریں کہ طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں سال میں پہلے 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، اب 4 دفعہ اپنا دماغی معائنہ کراتا ہوں۔ انسان ہوں، دیکھیں نا، اگر پیٹ میں گڑبڑ ہو کے خراب ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتی ہے، تو دماغ بھی تو ایک عضو ہے نا، اس میں بھی تو کچھ ہو سکتا۔ تو آپ بھی ہمت کریں کہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکل اور میڈیکل صحت کے حوالے سے اس کے ماہرین سے ملیں، اپنے سوچ اور رویے میں تبدیلی لے کر آئیں۔ آپ اپنی اننگ کھیل چکے ہیں، اپنی باری لے چکے ہیں، اس کو تسلیم کر لیں۔ آج یہ نیا زمانہ ہے، نئے زمانہ جو ہے وہ نئے طریقوں کے ساتھ چلتا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں چلتا۔
اور جب اپنی آپ کوئی ایسی خواہش جو دین کی اساس کے خلاف نہ ہو تو برائے کرم وہ ضرور پوری کریں، اس میں بالکل پرواہ نہ کریں LKKG کی۔ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ چیز ہے۔ ایک دنیا کی بہت بڑی ماہر نرس جس نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا، انتہائی امیر لوگ جو اولڈ ہاؤسز میں تھے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، اس نے ان لوگوں سے مرنے سے پہلے پوچھا کہ تمہارے پاس دولت بے شمار، عزت، ہر چیز تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی کیا تمہیں کسی چیز کا ریگریٹ ہے، کوئی افسوس، دکھ، پچھتاوا جس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ LKKG۔ میں نے ماشاءاللہ 40 سال پہلے جب شاید وہ پیدا ہوئی ہوگی تو اس وقت میں نے یہ باتیں کی تھیں۔ یہ کہا کرتا تھا LKKG، لوگ کیا کہیں گے، یہ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو۔ ہم زندگی میں کتنے کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کئی نہیں کرنے والے ہوتے تو وہ اس لیے کر جاتے ہیں کہ لوگ، اور ایک جملہ بولتے ہیں، دین نالوں دنیا رکھنی بڑی اوکھی۔ تو یہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا مصروفیت۔ اچھا ایک پھر اور اوریجنل واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ گھر کے کاموں میں ذرا دخل کم کر دیں، گھر کے معاملات میں دخل دینا بند کر دیں۔ وہ نہیں سنتے تو زبردستی مت سنائیں۔ اگین یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ آپ اپنی باری لے چکے ہیں۔ عورتوں کے مسائل ذرا تھوڑے سے کچھ مردوں سے فرق ہوتے ہیں، ان کی جسمانی حیت کے اعتبار سے، یعنی ان کا جو مینوفیکچرنگ سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس حوالے سے، گھروں میں ان کی حیثیت کے حوالے سے، اور پھر اللہ نے ان کو صبر و استقامت کی اور برداشت کی ایک خاص قوت دی ہوتی ہے، تو وہ بیچاری کسی نہ کسی طرح سے بڑی حد تک گزارا کر ہی لیتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے چونکہ وہ پہاڑ چک لیں دیے تو انہوں پہاڑ یہ نہیں کام کرنا، اس کا بھی لحاظ، اس کی بھی ضرورتیں جذباتی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی اسی طرح سے ہیں۔ تو جب آپ دخل کم کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلی بات آپ کو اس کے بعد جو کہی تھی نا، قبول کرنے کے بعد، اس کی ایک مثال آج سے 30 سال پرانی آپ کو دینے لگا ہوں۔ میری ڈگریوں میں نا ایک آپ دیکھیں تو PHU ایک ڈگری ہے، وہ میں نے امریکنز کو اردو پڑھانا تھی تو اس لیے وہ لازمی تھی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری کوالیفیکیشن اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہاں میرے ساتھ نا ایک صاحب، ان کی کم از کم ایج بھی ہوگی تو میرے خیال کے مطابق کچھ 70 کے قریب ہوگی۔ تو میں ایک دن ان کے پاس پرچہ ختم ہوا تو ادب سے گیا، تو میں نے کہا جی، پہلے میں نے اس کو بتایا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، آپ جو کچھ مجھے بتائیں گے اس سے میں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کروں گا، یا میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو میں لوگوں کو، جو بزرگ لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، تو ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں پوچھو۔ میں کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ کو 65 سال کے قریب تو ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کہا کریکٹ یور سیلف، میں 78 سال کا ہوں۔ میں نے کہا جی علم کا شوق ہونا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے یہ ریگولر داخلہ لے کے اور پھر امتحان بھی دینا، یہ میرے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایک انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، میں PTCL میں چپڑاسی لگا اور ترقی کرتے کرتے وہیں پر میں ریونیو آفیسر بن گیا پھر میٹرک کرنے کے بعد، لیکن میری پڑھنے کی جو خواہش تھی وہ نہیں پوری ہوئی۔ اب ریٹائر ہو گیا ہوں، بچے اپنے کام کاج پہ ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، تو میں نے یہ کام، پھر میں نے ان کی بات کو کاٹ کے میں کہا جی اس سے آپ کے اندر فیلنگز چینج کیا محسوس کی؟ کہتا چینج؟ کہتا میں تو دنیا میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا سب سے بڑی چینج جو ہے، میں چھڑی پکڑ کے چلتا تھا، اب میں چھڑی نہیں پکڑتا ہوں۔ دوسری انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسے ہوا کہ ان دنوں میں نا چھوٹی ویگنیں چلا کرتی تھیں، وہ جس میں بندے کو ککڑ بنا لیتے تھے، نہیں یاد شفیق صاحب؟ وہ ہائیسٹ چوٹا ٹائپ کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ نا دوڑ کے چڑھنے کی کوشش کی تو میں گرا تو مجھے چوٹیں کافی لگ گئیں۔
پھر وہ کہتا ہے کبھی کبھی سڑک سے گزرتے ہوئے نا میں یوں اپنا بازو گھماتا ہوں، کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، اور نان چھولے کھڑے ہو جاتا ہوں، کبھی گول گپے کھانے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن کھاتا اتنی جتنی میرا جسم، بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو کہتا ہے اب میری مجموعی صحت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب آتا ہوں جی تیسرے آخری حصے کی طرف کہ اہل خانہ کیا کریں۔ اہل خانہ سب سے پہلے تو حکم خداوندی اور اس کے پیارے نبی کا حکم سنیں کہ جب تمہارے گھر میں کوئی شخص کی سفید بال ایک آ جائے، ایک سفید بال آج کل تو آپ دیکھ لیں کس عمر میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آج ہی ایک کتاب پڑھی بزرگوں کا احترام اسلام میں، تو اس میں ایک فگر لکھی ہوئی تھی 50 سال، تو ہم اس 50 کو ہی بیس بنا لیتے ہیں کہ اس سے اوپر آپ عمر کے لوگوں کو اگر لے لیں تو آپ اہل خانہ کیا کریں۔ وہ سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ آج اس کی تو کل میری باری ہے، اور وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ آپ میں شفیق صاحب آپ نے میٹرک کب کیا تھا؟ میٹرک کون سے سال میں کیا تھا؟ 73 میں، یعنی 50 سال 51 سال گزر گئے۔ اچھا، اب اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان 51 سالوں کو دہرائیں تو شاید 2 سیکنڈ میں 4 سیکنڈ میں آپ یوں لگے گا کل کی بات۔ تو اسی طرح سے یہ جو گزرے گا آپ کو نہیں پتہ لگے گا، یہ آپ پر وقت میں آ جانا، اور جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ ایک کہانی جو بچپن میں پڑھی تھی، پھر میں نے سنائی پڑھائی بھی، کہ ایک باپ کی باتوں سے بیماری سے نا بہت تنگ آ گئے بہو اور بیٹا۔ ایک رات بہو کے یعنی بیوی کے مشورے سے وہ اپنے باپ کو قریبی دریا میں پھینکنے گیا۔ اس نے اٹھایا ہوا ہے، جب اس کو پھینکنے لگا تو کہنے پتر تو مجھے پتہ تو ہے تم کیا کرو گے، لیکن مجھے یہاں نہیں، وہ تھوڑا سا آگے لے جا کے پھینک کے آؤ۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی، کہتا ہے یہی حرکت میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ کی تھی، تو مجھے ایگزیکٹ وہی سزا ملنی چاہیے جو میں نے اپنے باپ کو ناکردہ جرم پہ دی تھی۔ تو وہ بیٹا اس کو واپس لے آتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، عبداللہ نے جو آپ کو میسج دیا تھا نا بڑا میننگ فل ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ آج ہم بچے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، اسی طرح سے کل ہم نے بوڑھے ہونا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ بھی، کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے جسے مقافات عمل کہتے ہیں۔ مقافات عمل کی جو چکی ہے چلتی تو آہستہ ہے، لیکن اتنا باریک پیستی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ پسنے کو رہ نہیں جاتا۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے بڑوں کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا؟ وہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سمجھ کے رکھیے گا کہ اگر آپ ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کی بیماری بڑھے گی۔ موت کا جو دن معین ہے وہ تو تبھی آنا ہے جب ان کی بیماری بڑھے گی، تو ان کی کھانسی اور ان کی تکلیف سے ہائے ہائے کرنا وہ پہلے سے بڑھے گا، جس سے آپ کے آرام میں خلل پڑے گا۔ اس لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا آپ کے اپنے بہترین انٹرسٹ میں اور مفاد میں ہوگا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، بچے وہ کریں یا نہ کریں جو ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن وہ ضرور کرتے ہیں جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا دونوں نے فلم میں بنائی ہیں ماں باپ، لیکن وہ بہت پرانی 40-50 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ تو میاں بیوی جو ہیں اپنے ماں باپ کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ سرونٹ کوارٹر میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے وہ اس کو کھلونا لا کے دیتے ہیں کہ اپنا گھر بنائیں، تو وہ پرزے جوڑ کے گھر بناتا ہے۔ میاں بیوی بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ممی ابو کا کمرہ کون سا ہے؟ تو وہ اشارہ کرتا ہے، کہتی یہ تو سرونٹ کوارٹر ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نے بھی تو اپنے امی ابو کو، اس بات کو کبھی نظر انداز مت کیجیے۔ اور ایک اور بات اہل خانہ بڑی اچھی طرح سے سن لیں،
دادے کا پوتے کا سب سے پہلا دوست دادا ہوتا ہے اور دادے کا سب سے آخری دوست اس کا، یہ دادا دادی نانا نانی سبھی کے لیے چاروں پہ فٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کی دوستی زیادہ مخلص، زیادہ پکی ہوتی ہے، اس لیے وہ یاد رکھیں ابھی تو بے بس ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوگا تو اپنے دادا کا یا نانا کا بدلہ آپ سے لے گا، خواہ کس طرح سے بھی لے، تو وہ پھر آپ کو نظر انداز کر کے آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ ایک شخص جو اسی پنجاب کا، جس کو میں ذاتی حیثیت میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کی 13 فیکٹریاں تھیں۔ کتنی؟ جننگ، پریسنگ، کاٹن، اس طرح کی۔ اس شخص پہ کیا وقت آتا ہے، اندازہ کیجئے کہ اس کی تکلیف کس لیول پہ گئی ہوگی کہ وہ کرسی اٹھا کے باہر گھر کے بیٹھ جاتا تھا اور ہر گزرنے والے کو اپنا دکھ کہ میری اولاد میرے ساتھ یہ کرتی۔ یہ تو میں نے دیکھا، لیکن یہ میں نے سنا نہیں، مجھے پتہ چلا کہ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں دونوں کو کہا کہ میرے سے کوئی بات تو کر لو، میرے سر سے جتیاں ہی مارو، میرے ساتھ کوئی تعلق تو قائم کر کے رکھو۔ وہ کہاں گئی 13 فیکٹریاں؟ ان میں سے ایک بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، دوسرا کتنی مجبور حالت میں رہتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، سب کچھ چلا گیا۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ کے گھر کے بزرگ کے ساتھ اگر ذہنی جسمانی کوئی مسئلہ ہے تو کبھی غلطی سے مت کہیں کہ اپنے گناہاں دی سزا نوں پھڑیا انہیں ان کو یہو جہا کیتا ہونا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہو، وہ آپ کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں وہ امتیاز باللہ جو ISI کا جو چیف تھا، اس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی۔ امتیاز باللہ اسی حوالے سے وہ بات ہے کہ وہ جب اس کا دور تھا وہ کتنے حقوق میں گراتا تھا، تو اب اس کے اپنے بیٹے گھر سے باہر نکال دی، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود۔ اچھا، میرے علم میں نہیں، یہ دیکھیں جی زندہ مثال آپ کو یہ بھی دے رہے ہیں۔ اور اس بندے نے نا بادشاہی کی ہوتی ہے اپنے دور میں، جیسے اس وقت مجھے آپ دیکھیں کہ میں ہیڈ آف فیملی ہوں، گھر کے سارے افیئرز جو ہیں وہ میری مرضی سے، میرے پیسوں سے اور میری اس میں کیا کہتے ہیں سپرویژن میں چلتے ہیں۔ اس وقت صحیح یا غلط کی بحث نہیں ہے، خدا نخواستہ کل کو ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ میری بیوی، میری بہو یا میرا بچہ یا بیٹیاں کوئی بھی وہ مجھے بالکل بے دخل سا کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ بات برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگی۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کمپیوٹر کا زمانہ اب دیکھا ہے، میں کمپیوٹر ایج کا نہیں ہوں تو میں اس میں ساتھ بھی نہیں چل سکتا۔ اس طرح کی چند باتوں سے یہ سمجھ لینا کہ ابا جی تانوں بھی پتہ ہے تو ابا جی کو بڑا کچھ پتہ ہے، اگر یہ چیز نہیں پتہ۔ ان کی امپورٹنس آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک دفعہ ایک رشتہ کوئی طے ہو گیا تو اب اس میں ایک بڑی عجیب شرط آئی کہ کوئی سینئر ممبر ساتھ نہیں آئے گا بارات میں۔ تو ایک کسی میرے جیسے نے کہا اوے بابا کوئی نال لے جاؤ، کوئی پتہ نہیں کدوں کو مشکل وقت آئے تو اسے لے انہیں کام آنا۔ وہ لڑکا طارق صاحب آپ کی طرح سمجھدار تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی، تو اس نے جو تھا اس کو ایک بوری میں تھیلے میں چھپا کے لے گئے۔ اب وہاں انہوں نے کہا جی کہ لڑکی کو تب آپ کے ساتھ رخصت کریں گے، نکاح تب ہوگا کہ جب آیا ہوا ہر باراتی جو ہے نا وہ ایک ایک بکرا پورا کھائے گا۔ تو اب وہ کیا کریں، پھر انہیں یاد آیا وہ باب رفرف کو لائے تھے ساتھ ہم، تو اس نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ان سے کہو یہ شرط تمہاری مان لی، صرف کرنا یہ ہے کہ ایک بکرا ایک وقت میں آئے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسرا لے آئے گا۔ اچھا یہ تو بڑی پرانی بات ہے نا، چیمبر کے الیکشن آج کل کتنے عروج پہ ہیں، جن کا واسطہ ہے، میں چونکہ ممبر ہوں، میں نے پوری زندگی میں ایہو جی لوٹ پئی کدی نہیں دیکھی۔ اتنے بڑے بڑے بزنس مین، دکاندار، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کھانا جو ہے وہ شاید 1500-1800 لوگوں کا بنایا تھا، لوگ 2000 آ گئے،
تو کوئی اتنے زیادہ تو نہیں آئے نا. لیکن ایک آدمی کو نا بڑے سین تھے, کئی لوگوں نے ویڈیو بنائی لیکن وہ پھر نا زیادہ وائرل نہیں ہوئی. اس نے وہ جو کلفہ آئس کریم تھی اس کے اوپر ہاتھ میں پکڑی تو وہ جو پرات میں جتنی بھی تھی نا ساری کی اس کے ہاتھ میں وہ آئی تو وہ وہی لے گئے. باقی ظاہر ہے وہ ساری نہ پلیٹ تھی نہ کچھ تھا, کتنی ہاتھ میں رہ سکتی تھی. تو بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو پرانے وقتوں میں جو میرا بچپن تھا وہ کہتے سی کہ ایک گھر دا جندرا ہے, ایک ایسا تالا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے گھر میں کوئی بری واردات, کسی شرارت کرنے والے نے آنا ہے, کسی الٹے سیدھے نے آنا ہے تو اس کی آنکھوں کا جو تجربہ ہوتا تھا وہ ایک سیکنڈ میں بھانپتا تھا یہ کون آیا ہے, کس وقت آیا ہے اور گھر میں کون کون ہے, اس کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو ان کے دخل کو برداشت کریں, آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ان کو جیب خرچ ضرور دیں. اور اس کا طریقہ جو میرے بھانجے نے کیا بڑا کمال کا تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, یہی تھا کہ آپ ان کی جیب میں ڈال دیں. وہ جیب میں نہیں ڈالتا, گارمنٹس کا اچھا بزنس کرتا ہے, وہ ان کے اکاؤنٹ میں اپنی ٹوٹل ٹرانزیکشن جو لین دین ہوتا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, اور جو لین دین کرنا ہوتا ہے انہیں کہتا ہے کہ مجھے اتنے کا چیک کاٹ دیں. باپ 80 سال کا ہے, بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ پتر جوان ہوئے تو پیو دا بڑھاپا جوانی بدل جاتا, قائم ہو جاتا. تو اس لیے ان کے جیب خرچ کا ضرور خیال رکھیں, ان کی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز نہ کریں کہ این ہونے دی کی لوڑ ہے. میں نے 70-80 سال کی عورتوں کو بھی, یہ بیوٹی پارلر پہ جانے والی شوقینوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو بھی دیکھا ہے چونکہ ان کی سرشت میں ہے. تو پھر میرے سامنے جب کیسز آتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ چھپ کے کمرہ بند کر کے کوئی لوشن یا کوئی وٹما وشنا جو بھی لگانا ہوتا ہے لگا رہی ہوتی ہیں. ان کو سپیس دیں. اور اگر میاں بیوی دونوں زندہ ہیں تو ان کے لیے ان کی ویڈنگ کو اچھی طرح سے کریں اور ان کو کچھ تنہائی کا ٹائم دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, اور مرد کی اگر خدا نخواستہ اولڈ ایج میں ڈیتھ ہو جائے لائف پارٹنر کی, تو عورت کے لیے ہمارے اس معاشرے میں یہ کام بہت, میرے کہنے سے نہیں ہوگا, میں کہہ تو دوں گا, کہہ بھی رہا ہوں, لیکن ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ یہ کریں. کیونکہ 50 سال یا بلکہ 40 سال سے زیادہ, بلکہ کسی بھی عمر کی عورت, وہ بیچاری اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسری شادی بڑی, اور 50-60 کی ہو تو. لیکن گھر میں اگر مرد کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو سپیس دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں, وہ آرے لگ جائے گا. بیوی کی ضرورت جو میں نے اپنی ذاتی تجربے سے بھی اور اس سے پہلے میری جو مشاہدہ تھا, جتنی زیادہ ضرورت عمر کے آخری حصے میں ہوتی ہے پہلے حصے میں کبھی بھی اتنی نہیں ہو. پہلے حصے میں بیوی صرف شوقینیوں کے لیے ہوتی ہے, اور زندگی کا جو صحیح معنوں میں لائف پارٹنر کہتے ہیں وہ وہی ہوتی. تو یہ میری آج کی جو گفتگو کے 3 حصے تھے, تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ سینئر فیملی ممبرز جو ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, ذہنی, جسمانی, معاشی, معاشرتی, اخلاقی, میں نے سارے تفصیل سے بتائے. پھر اس کے بعد اس کی وجوہات آپ کو بتائیں. وجوہات کے بعد پھر اس کا حل 2 طرح سے, ایک حل وہ جو ان سینئر سٹیزنز نے خود کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے جو ان کے پیاروں نے کرنا ہے. اور اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کو ضرور ذہن میں رکھیں. بہت شکریہ. اب آپ کے کچھ سوال ہوں تو اگلے 13 منٹ میں ہم وہ سوال جواب کو ختم کریں گے. عملی سوال کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, تھیوریٹیکل کریں گے تو وہ بھی سن لوں. سر ابھی آپ نے یہ جو بات کی تھی وہ ادھوری رہ گئی کہ وہ جو یہ جو لکھا آپ نے, ایک ڈاکٹر تھی وہ نام مشاہدہ کر رہی تھی کہ آپ کو کیا خواہش جو آپ کی پوری نہیں ہے, کوئی آپ کو پچھتاوا, ابھی بات نہیں کہا وہ آپ نے بتایا نہیں کہ وہ آسٹریلیا کی ایک بہت مشہور نرس ہے, اس کا نام ہے براؤنی. وہ آپ گوگل کریں گے تو اس کی بہت ساری, اس کی اور اس کے نام پہ بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ورنہ شکیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ علم کا خزانہ ہے, تو صرف ان کو نمبر دیں, ان کے گروپ میں جائیں اور دنیا جہان کا یہ علم آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے, سچ مچ علم بانٹنے والے لوگوں سے. تو
اس نے جس اولڈ ہاؤس میں تھی اس نے لوگوں سے انٹرویوز کیے، آپ یوں کہہ لیں کہ مرتے ہوئے لوگوں کی آخری خواہشیں جب پوچھیں تو اس میں 5 ریگریٹس جو تھے وہ کامن تھے، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری، جیسے گزارنا چاہیے تھی یا میں گزار سکتا تھا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی جو میں نے بھی کیا زندگی میں اپنے ساتھ، یہ بہت بڑا معاملہ کہ میں اپنے بہن بھائی، والدین، پھر بیوی، پھر بچے، اس میں 60-70 سال ایسے ہی گزار دیے. اپنی ذات کی میں نے نفی کر دی جو نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہیے. کیوں؟ اس کے بارے میں بھی ذرا سنیں کہ دین ہمارا کتنا کمال کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بدن کا، یعنی اپنی پرسنالٹی کا، اپنی ذات کا خیال رکھو، اس کا بھی تم پر حق ہے. اس کو آرام دو، اس کو لباس دو، اس کو خوراک دو. وہ نہیں کرنی چاہیے. سر اگر بالغ کا کوئی اتنا بزنس ہو یا اتنی پراپرٹی ہو یا اتنا مال آ رہا ہو کہ اسے ضرورت نہ ہو، پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ اس کو، دیکھیے آپ نے کبھی شاید اس چیز کو غور نہیں کیا، اولاد کی کمائی کا ایک اپنا ہی سرور ہوتا ہے، وہ اس کے فرائض میں شامل ہے. میں 10 گاڑیاں خرید سکتا ہوں لیکن بیٹا جو چھوٹی سی لے کے دے گا نا، وہ میں دنیا جہان کو دکھاؤں گا میرے پتر نے لے کے دیتی. اے دیکھ شفیق صاحب، اے میرا پتر گیا سی میرے راستے لے آیا یار، اور بڑے آگ نہ لے کے آیا. آپ خریدی ہوگی تو میں دکھاؤں گا، وہ کمینے پن میں آئے گا. وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں نا کہ میں دکھاتا ہوں. تو یہ اولاد کی چیز میں بڑی، جیسے میں نے اپنے دوست کی آپ کو مثال دی کہ وہ دل چاہتا ہے کہ بیٹے کی کمائی کھاؤں، لیکن وہ وقت آیا تو کہتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور باپ کہے کہ میری میں پتر تاڑی کمائی دے بیٹھا ہی میرا اپنا مال ہے. نہیں، پھر وہ دیکھیں یہ ایکسیپشن ایسا بڑا کم ہوتا ہے سوسائٹی میں. آپ دیکھیں نا تو حقیقت میں ایسا بہت کم ہے. جی بیٹا آپ کچھ پوچھنا لگے تھے؟ نہیں، آپ کمپلیٹ کریں. ہو گئی. سر آپ نے فورے میں بتایا کہ اویئر ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. آپ یہ کیا اتنا آسان ہے کہ وہ تسلیم کر لے؟ بہت مشکل. ریورس مینٹورنگ کر لے. یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کر لیں، دیکھیں نظارہ ہمیشہ چوٹی پہ جا کے نظر آتا ہے، اس سے پہلے مشقت ہی مشقت ہے. کیا سولوشن؟ کیا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہی ہے کہ مانیں، حقیقت کو تسلیم کریں. کیونکہ بلی کو دیکھ کے کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ اس کو آپ کو پکڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں 2-3 اور چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہماری نا سوشل نارم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو رکھ رکھاؤ ہے. جیسے میں نے کہا کہ مرد کی دوسری شادی کے لیے تو میں نے کہا کہ ابے دا بیاہ کر دینا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اماں دا بھی لائف پارٹنر تو اس کو بھی چاہیے. لیکن معاشرے کی اتنی زیادہ اس کے اوپر قدغن ہیں کہ وہ نبھانا ممکن نہیں رہے گا. پھر اس کو ایسی ایسی باتیں مردوں کو بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں. عورتوں کو بہت زیادہ سننی پڑتی ہیں. تو تسلیم کرنے میں نا وہ کہتے ہیں گئی جوانی آیا بڑھاپا نکل پئیاں نے پیڑاں، ایس عمرے کم نہیں آندی سونف اجوین ہریڑاں. کوئی کہندا پیڑے لک دی، کوئی کہندا چک، تو سچی گل ہے محمد بخشا وچوں گئی ہے مک. کوئی بندہ خدا نہ خاصا شادی کر لیتا ہے یا خدا نہ خاصا اس کی شادی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے شادی ہو جائے تو میں کسی کو سکھی نہیں دے، وہ سکھی نہیں دینے، کسی کو سکھی نہیں دے. پھر میں کہتا ہوں پرسوں سکھ تو اچھا یہ نکاح خانہ ہے، عام آدمی نہیں ہے جو بتا رہا ہے، اور اولڈ ایج لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں. لیکن اس میں میرا مشورہ شامل نہیں نہ ہوتا کہ جوانی میں لائف پارٹنر کیا دیکھنا چاہیے اور سینئر ایج میں لائف پارٹنر میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. بہت فرق ہوتا. جوانی میں دل آئے پری پہ تو گدی کیا چیز ہے، یہ اس وقت تو ٹھیک ہے.
لیکن وہ جو آپ کی سن سکے، آپ کی سمجھ سکے اور آپ کے ساتھ چل سکے، آپ کے دن اور رات کو دیکھ سکے. تو جب شوقین بیگم لائیں گے تو پھر وہ ویسے ہی ہوگا. سکھی کیا، پھر تو وہ ایک انڈین کلپ تھا جی، اس میں نا وہ شوہر اپنی چوتھی شادی جب ہوتی ہے تو بیوی کو گھر لے کے آتا ہے تو اس کو دکھاتا ہے کہ یہ دوپٹہ یہ میری پہلی بیگم کا ہے، یہ دوسری بیگم کی شال ہے، یہ تیسری کا پتہ نہیں کیا ہے، بس اب تم بھی چوتھی ہو اور یہ چوتھی خالی ہے. اس کی موجودگی میں اس کی قدر نہیں کری، اس کے بسترے سنبھال کے رکھتے ہیں. لیکن وہ اب کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے دوپٹے کا نہیں، اب تو ٹوپی کا نمبر آئے گا. تو پھر سر اپنے سکھی کہاں سے ہونا ہے؟ تو اس لیے آپ نکاح پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا ان کو مشورہ بھی دیا کریں، کیونکہ اس چیز میں نا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جو بات میں نے کہی ہے، اب ظاہر ہے اتنے لمیٹڈ ٹائم پہ اس میں کن چیزوں کا کیسے خیال رکھا جائے، ایج، ہیلتھ اور اس کی سوچ، اس کی تعلیم، کس فیملی سے ہے، وہ شادی شدہ تھی، غیر شادی شدہ تھی، بچوں والی ہے، بانجھ ہے، یہ ساری چیزیں عام لڑکی لڑکے کی شادی سے ہٹ کے دیکھنے والی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. سر جیسے 2 اگر بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں تو بڑھاپے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو ایک ہے جی میں رکھ لیتا ہوں، باپ کو تم رکھ لو، ان کو کیا اس عمر میں الگ کرنا چاہیے یا ان کو ایسے ہی ساتھ؟ کبھی نہیں کرنا، یہ کوئی محبت نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، اصل میں آپ نے جو بات کہنا چاہیے وہ آپ کی زبان پر نہیں آئی. میں اس کو انڈائریکٹ سمجھا دیتا ہوں. ایک باپ جو ہے نا وہ 6 بچوں کو 8 بچوں کو پالتا ہے، ساری ضرورتیں ان کی اپنے حد المقدور پوری کرتا ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے مل کے بھی ایک باپ کی روٹی پوری نہیں کر پاتے. کیونکہ دیکھیں بچے جب بانٹتے ہیں نا ماں باپ کو، وہ ان کی معدے کی جسمانی بھوک تو پوری کر سکتے ہیں، ان کی جذباتی بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر ان کو نفسیاتی مسائل اور بیماریاں آتی ہیں. پھر جب ہو نا دل پریشان ہو تو کھایا پیا نہیں لگتا. یہ کام بالکل نہیں کرنا. ہاں یہ ہو جائے کہ 4 مہینے 6 مہینے وہ بچے بانٹ کے، جیسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بچوں کی طرف بانٹ کے چلے جاتے ہیں، الگ گھر میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میرا نیب آفس کچھ معاملات تھے، کام کے لیے میں وہاں گیا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب مجھے کو 25 سال کے بعد ملے. تو میں نے کہا پاکستان میں ایک تو اتفاق ہے، کہاں ہوتے ہیں؟ کہتا جی اب تو بچوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم میاں بیوی کو کبھی ایک کھینچ لیتا ہے کبھی دوسرا، تو اس لیے اپنے گھر رہنا چھوڑ دیا، تو بچوں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور وہ ان کو خدمت کا موقع بھی مل جاتا ہے. تو ہم تینوں بیٹوں کی طرف 4 مہینے سال کے. ایسا کم ہوتا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ، اور اس سے خوش قسمت وہ اولاد ہیں کہ جن کو دنیا میں یہ موقع مل گیا. اور جو ایک اور چیز ضرور کریں وہ یہ کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ انہیں آپ دوستوں کی طرف جانے میں فیسیلیٹیٹ کریں، چھوڑ آئیں اور لے آئیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں.